اگر یہ دیواریں بول سکتی تو 200 سال کی تاریخ ایک ہی لمحے میں آپ کے سامنے آ جاتی۔ خوش آمدید نو کوٹ فورٹ۔ دوستو، آج کا سفر ہمیں لے آیا ہے سندھ کے ضلع تھرپارکر کے اس تاریخی مقام پر جہاں سے سیرائے تھر کا آغاز ہوتا ہے۔ میرے آگے نظر آنے والا یہ شاندار قلعہ نو کوٹ فورٹ ہے۔ پہلی نظر میں شاید یہ صرف ایک پرانا قلعہ لگے، لیکن حقیقت میں اس کی ہر دیوار، ہر اینٹ اور ہر برج اپنے اندر ایک طویل تاریخ سمیٹے ہوئے ہیں۔ جیسے جیسے ہم اس قلعے کے قریب آتے ہیں، اس کی مضبوط دیواریں اور بلند برج ہمیں اس دور کی یاد دلاتے ہیں جب یہ جگہ صرف ایک تاریخی عمارت نہیں بلکہ ایک اہم دفاعی مرکز تھی۔ آج یہاں خاموشی ہے، لیکن ایک وقت تھا جب یہی راستہ سپاہیوں کے چہل پہل سے بھرے رہتے تھے اور ہر آنے جانے والے پر نظر رکھی جاتی تھی۔ دوستو، نو کوٹ فورٹ اپنی جغرافی اہمیت کی وجہ سے ہمیشہ خاص رہا ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں آباد زمین آہستہ آہستہ ریت کی وسیع میدانوں میں تبدیل ہونے لگتی ہے۔ اسی لیے اسے تھر کے صحرا کا گیٹ یعنی دروازہ بھی کہا جاتا ہے۔ اگر کوئی صدیوں پہلے تھر کی طرف سفر کرتا تو اس کا گزر اکثر اسی راستے سے ہوتا۔ دوستو، اس قلعے کی تعمیر تقریباً 1814 عیسوی میں ٹالپور حکمران میر کرم علی خان ٹالپور کے دور میں کروائی گئی۔ اس زمانے میں سندھ کے سرحدوں اور اہم راستوں کی حفاظت انتہائی ضروری سمجھی جاتی تھی، اور نو کوٹ کا یہ مقام دفاعی اعتبار سے بہت اہم تھا۔ یہی وجہ تھی کہ یہاں ایک مضبوط قلعہ تعمیر کیا گیا تاکہ علاقے پر نظر رکھی جا سکے اور آنے جانے والے راستوں کی نگرانی کی جا سکے۔ اگر آپ قلعے کی دیواروں کو غور سے دیکھیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ اس کی تعمیر صرف خوبصورتی کے لیے نہیں کی گئی تھی بلکہ مضبوطی اور دفاع کو سامنے رکھ کر کی گئی تھی۔ موٹی دیواریں، بلند برج اور وسیع احاطہ اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اس زمانے کی معماروں نے ہر چیز کو سوچ سمجھ کر بنایا تھا۔ آج اگرچہ یہاں نہ سپاہی ہے اور نہ ہی وہ پرانے گھما گھمی، لیکن اس کے باوجود نو کوٹ فورٹ اپنی اصل شناخت برقرار رکھے ہوئے ہیں۔ یہاں کھڑے ہو کر جب آپ دور تک پھیلے ہوئے تھر کے ریتیلے میدانوں کو دیکھتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے تاریخ اور فطرت ایک ہی منظر میں اکٹھی ہو گئی ہو۔ یہی احساس اس جگہ کو صرف ایک تاریخی مقام نہیں بلکہ ایک یادگار تجربہ بنا دیتا ہے۔ دوستو، جیسے ہی ہم اس قلعے کے اندر قدم رکھتے ہیں، ماحول یکسر بدل جاتا ہے۔ باہر کی دنیا کا شور پیچھے رہ جاتا ہے اور ایک ہی عجیب سی خاموشی ہمیں اپنی حصار میں لے لیتی ہے۔ یہ خاموشی خالی نہیں بلکہ اپنے اندر ایک پوری تاریخ سموئی ہوئی ہے۔ ذرا تصور کیجئے، آج سے تقریباً 200 سال پہلے یہی حسن سپاہیوں کی آمد و رفت سے آباد ہوتا ہوگا۔ یہی دروازے کھلتے اور بند ہوتے ہوں گے، گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازیں گونجتی ہوں گی اور برجوں پر کھڑے محافظ دور تک نظر رکھ رہے ہوتے ہوں گے۔ آج ان سب آوازوں کی جگہ خاموشی نے لے لی ہے، لیکن یہ خاموشی بھی ماضی کی کہانی سناتی محسوس ہوتی ہے۔ دوستو، قلعے کے بلند فصیل پر کھڑے ہو کر جب نظر دور تک جاتی ہے تو ایک طرف آباد زمین دکھائی دیتی ہے
اور دوسری طرف تھر کے وسیع ریتیلے میدان شروع ہو جاتے ہیں۔ یہی منفرد مقام نوکوٹ فورٹ کو سندھ کے دوسری تاریخی قلعوں سے مختلف بناتا ہے۔ دوستو، نوکوٹ فورٹ صرف ایک تاریخی عمارت نہیں ہے بلکہ تھر کی ثقافت سے جڑنے کا پہلا دروازہ بھی ہے۔ یہاں سے آگے بڑھتے ہی صحرائے تھر کا منفرد حسن شروع ہو جاتا ہے۔ ریت کے سنہری ٹیلے، روایتی لباس پہنے ہوئے مقامی لوگ، اونٹوں کے قافلے اور صدیوں پرانی ثقافت، ہر چیز اس علاقے کے الگ پہچان بنا دیتی ہے۔ اسی وجہ سے ہر سال پاکستان کے مختلف شہروں سے ہزاروں سیاح یہاں آتے ہیں۔ کچھ لوگ تاریخ سے محبت کی وجہ سے، کچھ فوٹوگرافی کے لیے اور کچھ صرف اس منفرد منظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ دوستو، صبح کے وقت سورج کی پہلی روشنی جب قلعے کی دیواروں پر پڑتی ہے یا شام کے وقت سنہری کرنیں ان برجوں کو روشن کرتی ہیں تو ایسا منظر بنتا ہے جو کیمرے میں قید ضرور ہو جاتا ہے، لیکن اس کی اصل خوبصورتی اپنی آنکھوں سے دیکھنے میں ہی محسوس ہوتی ہے۔ دوستو، وقت کبھی کسی کے لیے نہیں رکتا۔ حکمران آئے اور چلے گئے، سلطنتیں بدل گئی، لیکن نوکوٹ فورٹ آج بھی اپنی جگہ مضبوطی سے کھڑا ہے۔ یہ قلعہ ہمیں صرف ماضی کی یادیں نہیں دلاتا بلکہ یہ بھی سکھاتا ہے کہ ہماری تاریخ اور ثقافت ہماری اصل شناخت ہے۔ دوستو، اگر آپ کبھی سندھ کے ضلع تھرپارکر آئیں تو نوکوٹ فورٹ کی سیر ضرور کریں۔ یہاں آ کر آپ صرف ایک تاریخی عمارت نہیں دیکھیں گے بلکہ آپ ایک ایسی سفر کا حصہ بنیں گے جہاں ماضی، حال اور فطرت ایک ہی ساتھ چلتے ہیں۔ دوستو، امید ہے کہ آپ کو نوکوٹ فورٹ کی یہ تاریخی سیر پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور اگر آپ پاکستان کے مزید تاریخی مقامات، قلعوں اور ثقافتی ورثے کے بارے میں ایسے ہی ڈاکیومنٹری ولاگز دیکھنا چاہتے ہیں تو موروم الحسنانی پیج کو ضرور فالو کریں۔ دوستو، اگلی ویڈیو میں ہم ایک اور تاریخی مقام کی نئی کہانی کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔